الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة العبدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ رب العالمین، ہم نے تفسیر قرآن کے اس سلسلے میں تقریباً 9 پارے مکمل کر لیے ہیں، اور آج انشاءاللہ العظیم 10ویں پارے کی ابتدا سے 11ویں پارے کے نصف تک انشاءاللہ العظیم ہم چیدہ آیات کی تفسیر بھی سماعت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس حصے کا اجمالاً خلاصہ بھی ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس 1.5 پارے میں سورۃ الانفال کا کچھ حصہ پڑتا ہے، اور سورۃ التوبہ پوری اس 1.5 پارے کے اندر ہی ہوتی ہے اور مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس بھی اس میں شروع ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ العظیم آئیں ہم سب سے پہلے تفاصیل کو دیکھیں، خلاصے کو دیکھیں کہ آج کے اس 1.5 پارے میں کیا کچھ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے علم میں اضافہ کریں اور اپنے قلب و ذہن کو قرآن کے مضامین سے جلا بخشنے کی سعادت حاصل کریں۔ تو ربع اول یعنی پہلے 6 رکوع میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، یہاں سے یہ 10واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ تو ابتدا کے جو 6 رکوع ہے ربع اول، اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے پارہ ہی میں مال غنیمت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو مال غنیمت تمہیں ملے اس میں کا کتنا حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے نکالنا ہے، اور کن کن کے لیے کیا نکالنا ہے۔ اس کے بعد پھر جنگ بدر کے مختلف احوال و واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو اس بات سے مطلع کیا تھا کہ سورۃ الانفال خاص کر جنگ بدر کے حالات کا تفصیل سے احاطہ کرتی ہے، اور مختلف واقعات جو جنگ بدر میں پیش آئے ان کی طرف اشارہ کرتی ہے اور صراحت کے ساتھ بھی کلام کرتی ہے۔ تو جنگ بدر کے مختلف احوال اس میں بیان یہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور شیطان کی کس طریقے سے حالت غیر ہوئی جب اس نے فرشتوں کو دیکھا، تو اس کا تذکرہ بھی یہاں پہ ہوا، اور مومنین کا جو لشکر نکلا وہ کس شان سے نکلا، اور کفار جو آئے تو وہ کیسے آئے، اسے بھی بتایا گیا کہ وہ غرور و گھمنڈ میں ڈوب کر کے آئے، لیکن مومنین کی کیفیت ایسی نہیں تھی۔ ان سارے معاملات کو یہاں پہ بتایا گیا، اور سیلف ڈیفنس کے حوالے سے اپنا دفاع کرنا، اپنے آپ کو ظالموں سے، دشمنوں سے بچانا، یہ اللہ نے ہر مسلمان پہ لازم کیا ہے، اور دنیا کا ہر دستور، ہر قانون جو ہے انسان کے اس حق کو مانتا ہے کہ سیلف ڈیفنس کا حق سب کو حاصل ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں سیلف ڈیفنس کے اصول بھی ہمیں بتائے، مومنین کی قوت کا بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو مومن صابر ہوتے ہیں ان کی قوت کیا ہوتی ہے، ان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ قیدیوں کے احکام بیان ہوئے، اس کے بعد ہجرت و مہاجرین کی عظمت اور پھر ان کے احکام کا بھی اس ربع میں، ان 6 رکوع میں ذکر ہوا،
اور انہی کا ذکر ہوتے ہوتے سورۃ الانفال یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. جب سورۃ الانفال مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد سورہ توبہ کی ابتدا ہوتی ہے, سورہ توبہ شروع ہوتی ہے. سورہ توبہ کے حوالے سے ایک اہم بات جو بہت ممکن ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہو کہ قرآن مجید میں جتنی بھی سورتیں ہیں ساری سورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں, یعنی ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے. البتہ سورہ توبہ ایک ایسی سورت ہے جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی مصحف میں نہیں ہے. اس کے کئی وجوہات ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہے, اور بسم اللہ چونکہ آیت رحمت ہے تو آیت غضب و آیت رحمت دونوں کا ایک ساتھ ملنا لازم نہ آئے, اس وجہ سے مصحف میں وہاں بسم اللہ لکھی ہوئی آپ کو نہیں ملے گی. تو سورہ توبہ کی ابتدا سے اگلے 4 رکوع میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ان لوگوں سے برات, یعنی اللہ ان لوگوں سے بری ہے کفار سے, اور جو لوگ کفار کے ہم نوا ہیں ان سے بری ہے. غضب ناک, اللہ اکبر, اللہ کے غضب کو یہاں پہ بیان کیا گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کی آیات, ناراضگی کی یہاں پہ آیات سے سورہ توبہ کی ابتدا ہوتی ہے. اور اس حصے میں مشرکین کے ساتھ جنگ کے حوالے سے احکام ملتے ہیں. اس صورت میں خاص کر آپ کو قتال, جہاد وغیرہ کے احکام تفصیل کے ساتھ میسر آتے ہیں. اشہر حرم اور مسجد حرام, ساتھ ہی ساتھ معاہدے کا تذکرہ اس میں ہوتا ہے, ایک معاہدہ جو کیا گیا, مساجد کو آباد کرنا, اور کفار کی جو یہ ڈینگیں ہوا کرتی تھی یا اپنی طرف سے بڑ بولا پن جو ہوا کرتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں, ہم کعبہ کو آباد کرتے ہیں, ہم مسجد کو آباد کرتے ہیں, مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں, تو ان کے اس دعوے کا رد بھی کیا گیا. انہیں بتایا گیا کہ مسجد کی دیکھ بھال کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے, مسجد کو آباد کرنے یا اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کا تذکرہ بھی اس حصے میں ہوا. اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کے حوالے سے ابھارا گیا, ترغیب دلائی گئی, جس میں بتایا گیا کہ ہر شے پہ مقدم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. حنین کی جنگ کا بھی اشارتاً ذکر ہوا, جزیہ کے احکام وغیرہ کے ذکر پر وغیرہ کا ذکر ہوا. اس پہ یہ 6 رکوع مکمل ہوتے. اس کے بعد آگے کے حصے میں تقریباً آگے کا پہلا, اس کے بعد کا ایک رکوع جو ہے یعنی 7واں رکوع, اس میں یہود و نصارہ کی گمراہیوں کا ذکر ہوا کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, تو ان کی گمراہیوں کا تذکرہ ہوا. پھر ان کے مقاصد کا تذکرہ ہوا کہ ان کا مقصد کیا ہے. ان کے مقصد کو قرآن نے بیان کیا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں, یہ دین اسلام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. اس سے پہلے تو یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے, یہ ان کا مقصد ہے, یہ ان کا بنیادی مقصد ہے. لیکن اللہ نے واضح کر دیا کہ وہ ہزار چاہے اسلام کو باقی رکھنے والا پروردگار عالم ہے, تو اسے کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی, اسے کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. اور غار ثور کا تذکرہ ہوا. وہ غار جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کرتے وقت جس غار میں پناہ لی تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بے چینی والی ہوئی. تو اس وقت جو ان کے آپس میں درمیان گفتگو ہوئی اس کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ ہوا کہ زکوٰۃ کس کس پہ خرچ کی جائے, کون لوگ مستحقان زکوٰۃ ہیں, زکوٰۃ کہاں خرچ کی جانی چاہیے. منافقین اور جہاد سے پیچھے رہ جانے والے, یہاں سے جو آیات ہیں سورہ توبہ کی, ان میں 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے. خاص کر جو جنگ تبوک کے موقع پہ یہ گروہ وہ تھا جو منافقین کا جان بوجھ کر جو لوگ جہاد کے لیے نہیں گئے, بہانے وغیرہ انہوں نے بنائے. اس کے بعد مومنین میں سے بھی 2 گروہ تھے, مسلمانوں میں سے بھی 2 گروہ تھے. ایک تو یہ کہ وہ کسی بنا پہ جہاد میں نہیں گئے, اور انہوں نے جب جہاد میں نہیں گئے تو انہوں نے فوراً اس کی توبہ کر لی, اور فوراً انہوں نے اسے توبہ کی, اور اس کے حوالے سے انہوں نے ان کو پچھتاوا ہوا اور توبہ انہوں نے کر لی. اور ایک گروہ وہ تھا جو وہ بھی جہاد میں شریک نہیں, وہ مومنین ہی کا تھا, جہاد سے پیچھے رہ گئے, لیکن انہوں نے فوراً توبہ وغیرہ نہیں کی اور آ کر کے معاملے کو حل انہوں نے نہیں کرایا. تو ان کا بھی تذکرہ ہوا, ان کی کیفیات کو بھی بیان سورہ توبہ میں کیا گیا ہے. اور
اور اس کا ذکر ہوتے ہوتے تقریباً 10واں پارہ مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں سے سورہ توبہ کے اختتام تک اعراب کا تذکرہ ہوا. انصار و مہاجرین کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو لوگ سب سے پہلے اسلام لے آئے، جو لوگ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی عظمت کو قرآن نے یہاں پہ بیان کیا. پھر ان کو کیا اللہ تعالیٰ انعام دے گا اس کا بھی ذکر یہاں پہ ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسجد زرار و مسجد قباء ان مساجد کا تذکرہ فرمایا. مسجد زرار جو منافقین نے بنائی تھی، مسجد قباء جو مومنین نے بنائی تھی، ان دونوں مساجد کا تذکرہ ہوا. اور منافقین کی جو سازشیں تھی اس مسجد قباء کو گرانے کی، اس کا بھی تذکرہ ہوا. مومنین کی 9 صفات یہاں پہ بیان کی گئی. مومنین کی 9 صفات بیان کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ 9 صفتیں مومنین کی بیان کی گئی کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، یا تو توبہ کرنے والے، حمد کرنے والے، اور اللہ کی توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کی طرف بلانے والے، سیاحت کرنے والے، اور برائیوں سے روکنے والے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے. یہ 9 صفتیں مومنین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ شمار فرمائی. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان 9 صفات میں سے کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کیا وہ صفتیں ہم میں پائی جاتی ہیں؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے نا کہ ہم مومن ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں، تو ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. کیا وہ صفات یقیناً ہمارے اندر موجود ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پہلی فرصت میں ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ توفیق بھی عطا فرمائے، یہ سعادت بھی ہمیں عطا فرمائے. اور منافقین کے احوال کا تذکرہ ہوا کہ منافقین کس طریقے سے مسلمانوں کے حوالے سے سازشیں کرتے ہیں، اور پھر مسجد ضرار کے گرنے پہ جو حسرت ان کے دلوں میں رہی اس کا تذکرہ ہوا. پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، اس کا تذکرہ ہوا. اور اس کے بعد منافقین کی نماز میں جو کیفیات ہوتی ہے، صورتیں جب نازل ہوتی ہیں تو اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. اور خاص کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت کے لیے جو فکر ہے، اس امت کے لیے حضور کا جو درد ہے، اس امت کے لیے حضور کی جو فکر ہے، اور حضور کتنے رؤوف ہیں، رحیم ہیں، اس کا تذکرہ کرتے کرتے سورہ توبہ مکمل ہوتی ہے. اب آئیں انشاءاللہ العظیم اس اجمال کو تفصیل میں بدلتے ہیں، اور قرآن مجید کے مختلف مقامات سے اسی 1.5 پارے میں سے ہم چند آیات کی تشریح اور تفسیر اور ترجمہ سماعت کرتے ہیں، اور اس سے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو تقویت پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے انشاءاللہ العظیم ہم سورۃ الانفال کی کچھ آیات انشاءاللہ العظیم ہم پڑھیں گے، سنیں گے، اور اس کا ترجمہ، اور اس میں جو ہمارے لیے علم و حکمت کے گوہر پوشیدہ ہیں اسے ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے. دراصل یہاں جو بیان ہو رہا ہے یہ جنگ بدر کے بعد کے حالات، اس پس منظر میں یہ اس کا اس کے بعد جنگ بدر کے بعد کے حالات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنگ بدر جب واقع ہوئی تو اس میں 70 کے قریب کفار کے سردار جو تھے وہ قتل کیے گئے، اور 70 کے قریب قید ہوئے، اور باقی جو بچ کے چلے گئے، جو بچ کے نکل گئے، ان کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے. چونکہ جنگ بدر اس لیے واقع ہوئی تھی، وہ دفاع کے طور پہ واقع ہوئی تھی، چونکہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے. مسلمانوں کی تعداد کافی کم تھی، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل تھی. مسلمانوں نے مدینے سے باہر نکل کر کے اپنا دفاع کیا، اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. تو فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو بچ کے چلے گئے وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ عاجز کرتے ہیں. اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْغِبُونَ بِهِ
तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। और उनके लिए तैयार रखो जो कुव्वत तुम्हें बन पड़े, और उनके लिए तैयार रखो, यू मस्ट बी प्रिपेयर वेरी वेल, यू मस्ट बी रेडी फॉर देम। और जितने घोड़े बांध सको उनसे उनके दिलों में ढाक बिठाओ, और जो अल्लाह के दुश्मन और तुम्हारे दुश्मन हैं। यहां अल्लाह तबारक व ताला मोमिनीन को यह हुक्म दे रहा है कि अपने दिफा के लिए ऐसे मत बन जाना कि किसी के ऊपर भरोसा करके बैठे रहो कि वो हमें बचा लेंगे, वो हमारा डिफेंस कर लेंगे, वो हमारी हिफाजत कर लेंगे, वो हमें साथ दे देंगे। ऐसे मत बैठो, क्योंकि ये मोमिन का शेवा हरगिज नहीं है। मोमिन की ये शान बिल्कुल ही नहीं है कि वो दूसरे पे भरोसा करके बैठे। हाँ, मोमिन अगर किसी दूसरे पे भरोसा करता है तो वो दूसरा सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला है, सिर्फ अल्लाह की जात है, वो अल्लाह की जात पे तवक्कुल करता है, उसके अलावा कहीं और वो तवक्कुल और भरोसा करके नहीं बैठता। क्योंकि मोमिन की जो शख्सियत है वो शख्सियत इफेक्टिव शख्सियत है। ठीक है, मोमिन की शख्सियत मुअस्सिर, जो तासीर करती है, वो शख्सियत है, मुताअस्सिर होने वाली शख्सियत नहीं है। दरअसल आज कौम मुस्लिम का हाल कुछ ऐसा हो गया है, मुस्लिम नौजवानों का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि वो मुस्लिम नौजवान जिनके कंधों पे कौम के मुस्तकबिल का बार था, जिनको अपनी मेहनतों से कौम के मुस्तकबिल की इमारत तामीर करनी थी, आज वो मुस्लिम नौजवान जुए में पड़ा हुआ है, शराब में पड़ा हुआ है, गुनाहों में पड़ा हुआ है, जुए के अड्डों में पड़ा हुआ है, अय्याशी में पड़ा हुआ है, और पता नहीं जिना कहबा खाने तवाइफों के यहां कहां कहां मुसलमान आज पड़े हुए हैं। ये आज इन गुनाहों के मलबे तले डूबे हुए हैं। यही वजह है कि दुनिया हमें रोंदती हुई जा रही है, दुनिया हमें कुचलती हुई जा रही है। याद रखो मुस्लिम नौजवानों, मेरे कौम के नौजवानों, इस बात को अच्छी तरीके से याद रखो कि खुद तुम्हें अपनी हिफाजत करनी है, खुद तुम्हें अपने घरों की हिफाजत करनी है, खुद तुम्हें अपने घरों की इज्जतों की हिफाजत करनी है। अगर तुम खुद किसी की इज्जत पे बुरी नजर डालोगे तो तुम क्या अपने घर की या और दूसरों की इज्जत की हिफाजत करोगे। याद रखो, अल्लाह ताला फरमाता है वो आइद्दू लहुम मस्ततातुम, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनके लिए मुकम्मल तौर पे तुम तैयार रहो। वेट मत करते रहो कि वो आए तुम्हारा घर जला दें, वो आए तुम्हारी मस्जिदें तोड़ दें, वो आए तुम्हारी इबादत खाने बर्बाद कर दें और उसके बाद तुम कुछ करने का सोचो। नहीं, अपने दिफा के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपनी हिफाजत के लिए तुम तैयार रहो, गाफिल मत रहो, गफलत में मत पड़े रहो। तो यहां खैल यानी घोड़ों का जिक्र किया गया है, क्योंकि उस दौर में घोड़े जो है आले जिहाद, जिहाद में इस्तेमाल होने वाला बहुत ही मुबारक जानवर उस वक्त होता था और जिहाद में कसरत से इसका इस्तेमाल होता था, तो खैल का जिक्र किया गया। लिहाजा ये ऐसा कोई लाजिम नहीं है कि घोड़ों ही के जरिए से आज तैयारी की जाए, बल्कि जो अगर मुस्लिम हुकूमत है, अगर मुस्लिम रियासत है, वहां इस्लामी निजाम है, तो वहां हुकूमत पे भी ये लाजिम होता है और अरबाब इक्तदार पे भी ये लाजिम होता है कि वो तैयारी करके रखें कि अगर कोई बाहरी दुश्मन आकर हम पर अटैक कर रहा है या आकर हमें तबाह करना चाहता है तो हम अपने दिफा के लिए तैयार रहेंगे। इस्लामी उसूल है, इसे अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठाएं और इसके जरिए से तुम उनके दिलों में धाक बिठाओ। उनके अल्लाह के जो दुश्मन है, तुम ऐसी तैयारी करो कि उसके जरिए से उनके दिलों में रोब रहे। तुम दब करके, बिलक करके और सिसकते हुए ऐसे न रहो। सिसकना और रोना ये लोगों के सामने नहीं, सिसकना ये रोना अल्लाह की बारगाह में हो। और बाकी मजबूत रहो और हिम्मत के साथ रहो, अल्लाह की जात पे भरोसा करके रहो, अपनी कमजोरियां लोगों पे जाहिर मत करो। तो अल्लाह ताला फरमाता है और उनके सिवा कुछ औरों के दिलों में जिन्हें तुम नहीं जानते, जिन्हें तुम नहीं जानते अल्लाह जानता है। और अल्लाह की राह में जो कुछ खर्च करोगे
تمہیں پورا دیا جائے گا, کسی طرح گھاٹے میں نہیں رہو گے. راہ خدا میں جو بھی تم مال خرچ کرو گے وہ تمہیں اسے وہ مال خرچ ہے کہ تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی, بلکہ اس کے ذریعے سے تمہارے مال میں اضافہ ہی ہوگا اور اللہ تمہیں مزید بھی عطا فرمائے گا. اب یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی دشمن آپ پہ اٹیک کرنا چاہے, آپ کی جانوں کا, آپ کی مسجدوں کا, آپ کی عبادت گاہوں کا, آپ کی عزتوں کا اور آپ کے مال و جان کا کوئی دشمن ہے, تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم پہلے سے تیار رہو, پریپیئر رہو, اس کی خبر دی گئی, یہ بتایا گیا. اب پھر یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی صلح چاہتا ہے, اگر کوئی امن سے رہتا ہے, تو امن سے جب رہنے کی بات ہے تو سب کے ساتھ امن سے رہو, سب کے ساتھ شانتی سے رہو, سب کے ساتھ محبت سے رہو. تم خود جا کر کے کسی کو مت چھیڑو, تم خود جا کر کے کسی کو مارنا توڑنا یہ کام مت کرو, لیکن ایسے بھی لنگڑے لولے نہ رہو کہ کوئی آئے اور تمہیں مار کے چلا جائے, تمہیں ختم ہی کر دے, تمہیں ہوش ہی نہ ہو. ایسی غفلت میں بھی نہ رہو, اپنے آپ کو بچانے کی پوزیشن میں, اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہمیشہ رہو, اس کے لیے تیار رہو. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھکو اور اللہ پر بھروسہ رکھو, بے شک وہی ہے سنتا جانتا. یہ آیات اگرچہ کفار مکہ, جو کفار قریش تھے, کفار صنادید قریش تھے, اور مومنین, ان دونوں کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے, لیکن ہم نے قاعدہ آپ کو اس سے پہلے بھی بیان فرمایا ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, کہ اعتبار لفظ کے عام ہونے کا ہوتا ہے, سبب نزول کے خاص ہونے کا نہیں. اگرچہ کسی خاص سبب سے آیات نازل ہوں, لیکن الفاظ کی جو عمومیت ہے یہ باقی رہتی ہے اور دوسرے مواقع کے لیے بھی, اور وہ صرف اس سبب کے ساتھ خاص نہیں ہوا کرتی. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. اور اگر وہ تمہیں فریب دیا چاہیں, اگر تمہیں کافر فریب دینا چاہتے ہیں تو تم پریشان مت, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جا رہی ہے, اور مومنین کے ساتھ بھی اللہ کی نصرت کا یہ حال ہوتا ہے. اگر وہ تمہیں فریب دینا چاہیں تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے. اللہ از انف فار یو, اللہ تمہارے لیے کافی ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا, یعنی اللہ نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے سے آپ کی نصرت فرمائی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں ملا دیا. یہ بہت بڑا انعام تھا اللہ کا جو اللہ نے عرب کے ان باشندوں پہ کیا کہ اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا. ان کے دل ایسے ایک دوسرے سے الگ تھے, ایسے ایک دوسرے سے جدا تھے کہ 100 سال تک وہ جنگیں لڑا کرتے تھے. ایسا لڑنے والے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے, اللہ کی عطا سے ایسے قریب آئے کہ سگے بھائیوں سے زیادہ ان کی آپس میں محبت بڑھنے لگی. چونکہ ایمان کا جو رشتہ تھا وہ رشتہ قرآن نے مضبوط کرایا. اس کا ذکر اللہ فرماتا ہے, لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم. ان کے دل کچھ ایسے تھے, اتنے پھٹے ہوئے تھے, اتنے الگ تھے, دلوں میں نفرت ایک دوسرے کے لیے, کرودھ اتنا زیادہ تھا, اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دل نہ ملا سکتے, لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے. یہ اللہ کا کمال تھا, یہ اللہ کی قدرت تھی, یہ اللہ کا انعام تھا کہ ان کے دل مل گئے اسلام کی برکت سے, حضور کے قدموں کی برکت سے. بے شک وہی ہے غالب حکمت والا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے غیب کی خبریں بتانے والے. نبی کے لغوی معنی ہی یہ ہوتے ہیں جو غیب کی خبر بتائے. تو افسوس ہے ان لوگوں کی سوچ و فکر پہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو کہتے ہیں لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ غیب نہیں جانتے تھے. ونعوذ باللہ من ذالک, کیونکہ نبی کے معنی ہی غیب کی خبر بتانا ہے. نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبر دیتا ہے, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب دانی کا عالم یہ ہے کہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا,
जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ऐसे गैब जानने वाले मुस्तफा जिनकी नजरों से अल्लाह ने अपनी जात के पर्दे हटा दिए और हुजूर ने अपने माथे की आंखों से अपने परवरदिगार का दीदार किया, तो उन निगाहों के आगे भला कौन सी चीज छुपी हो सकती है। अल्लाह सबको कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो अकीदा कुरान ने दिया कि नबी गैब की खबर रखते हैं, मुस्तफा गैब जानते हैं, उस अकीदे को मानने की अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। तो फरमाता है, ऐ गैब की खबरें बताने वाले नबी, अल्लाह तुम्हें काफी है और ये जितने मुसलमान तुम्हारे पैरों हुए ये काफी हैं आपके लिए। फिर आगे इरशाद हुआ, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यगलिबु मिअतैन। ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ गैब की खबर बताने वाले मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दो। जिहाद यहां सबसे पहले समझना चाहिए कि आजकल तो नया ट्रेंड निकल चुका है कि कोई बात कहीं किसी पसे मंजर में जाती है, किसी बैकग्राउंड में कही जाती है, उसे तोड़ मरोड़ करके अलग अलग तरीके से मीडिया पे पेश कर दिया जाता है। सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि जिहाद वो होता वो है जिसमें जालिम के खिलाफ लड़ाई होती है, जिसमें ज्यादती करने वाले के खिलाफ लड़ाई होती है, जिसमें अपने हुकूक के हुसूल के लिए लड़ाई होती है मजलूमीन की तरफ से। ये जिहाद की बुनियादी सिफत है। और जो जुल्म करने के लिए लड़ाई होती है, जो किसी पे जुल्म ढाने के लिए लड़ाई होती है, जिहाद का उससे कोई ताल्लुक नहीं। कत्ल गारतगिरी की जो लड़ाई होती है, जिहाद का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जिहाद जालिम के खिलाफ आवाज उठाना, जालिम के खिलाफ लड़ना और मजलूम के हक के लिए लड़ना, ये जिहाद है। और इस्लाम हमें इसी की तालीम देता है कि जब भी तुम खड़े हो तो मजलूम के साथ खड़े हो। और हमें इस्लाम ये नहीं सिखाता कि अगर मुसलमान जालिम है, कोई हिंदू मजलूम है, तो उस वक्त तुम मुसलमान के साथ खड़े हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, बल्कि जो मजलूम हिंदू है उसके साथ खड़े हो, क्योंकि कुरान यहूदी के हक में भी नाजिल हुआ, गैर मुस्लिमों के हक में भी नाजिल हुआ जो हक पर थे, यानी उनके जिन मामलात में वो हक बजानिब थे, जो मजलूम थे, तो उस जुल्म को दूर करने के लिए अल्लाह ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई। तो इस्लाम का नजरिया यह है कि मजलूम के साथ खड़े होना है, जालिम के साथ नहीं। अब वो जालिम चाहे आपका भाई हो, चाहे हुकूमत वक्त हो, चाहे कोई और हो, तो उसके साथ आपको हरगिज नहीं खड़े होना है, मजलूम के साथ खड़े हो। मजलूम खा वो मुसलमान हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे जो भी हो, जो मजलूम है, इस्लाम हमें उसके साथ खड़े होने का हुक्म देता है। और यही हमारी आदत और सिफत भी होनी चाहिए, यही मोमिनीन की शान भी है। अब फिर अल्लाह यहां मोमिनीन को बताता है कि मोमिनीन का हाल क्या है। अगर तुम में के, अल्लाह फरमाता है, अगर तुम में के 20 सब्र वाले होंगे तो 200 पर गालिब होंगे, 200 पर गालिब होंगे। वइन यकुम मिनकुम मिअतुन यगलिबु अल्फम मिनल्लज़ीना कफरू बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून। और अगर तुम में के 100 हो तो काफिरों के 1000 पर गालिब आएंगे, इसलिए कि वो समझ नहीं रखते। ये देखिए, कुरान कहता है मोमिन की ताकत के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ने यहां मोमिन की ताकत पे जब बयान फरमाया तो उसके साथ साथ मोमिन की सिफत भी बयान फरमाई कि मोमिन की सिफत क्या है, कि वो मोमिन वो सब्र वाला होता है, चाहे मैदान जिहाद हो या मैदान हयात हो, चाहे जंग का मैदान हो या जिंदगी का मैदान हो, उन सारे मराहिल में मोमिन सब्र वाला होता है। ये बहुत अहम सिफत है, क्योंकि सब्र में इतनी ताकत होती है, सब्र में इतना पावर होता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों को खंदा पेशानी के साथ झेल लेता है, फिर उन मुसीबतों से निकलकर कामयाबी के मरातिब तय करता है। तो मोमिन की ये कुव्वत है। और मोमिन की कभी ये शान है ही नहीं कि वो 100, 200, 300, 400 की तादाद में जमा होकर किसी मजलूम और किसी निहत्ते पे हाथ उठाए और उसे पीट पीट करके मार डाले।
آج کل یہ جو نامرد قسم کے بے غیرت لوگ 200 300 400 یہ سب جمع ہو کر کسی ایک انسان کو گھیر لیتے ہیں، نہتے کو گھیر لیتے ہیں، اس نہتے کو گھیر کر کے وہاں اپنی توانائی اپنی بہادری دکھاتے ہیں. یہ تو عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ تو خواتین سے بھی گئے گزرے ہیں. اور یاد رکھیں یہ جو صفات ہے نا کہ بڑی بڑی تعداد میں جمع ہو کے شکار کرنا، یہ تعداد نہ کسی بہادر یہ صفت نہ کسی بہادر انسان کی ہے اور نہ ہی کسی بہادر جانور کی ہے. شیر کی یہ صفت نہیں ہے، گیدڑ کی صفت ہوا کرتی ہے کہ وہ ہن میں شکار کرتا ہے. خنزیر کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ جمع ہو کر کے کسی پہ حملہ آور ہوتے ہیں. ورنہ جو بہادر ہوتے ہیں، جو حقیقی مرد ہوتے ہیں، وہ کبھی نہتے پہ نہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی گھیر کر کسی کی موب لنچنگ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مظلومین کی ہمیشہ مدد فرمائے، ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک فرمائے. یہ مومن کی عادت بالکل نہیں ہے. مومن کا حال تو یہ ہے کہ وہ 10 ہو تو وہ 100 پہ بھاری پڑتے ہیں، وہ 10 ہو تو 100 پہ بھاری پڑتے ہیں. یہ نامردوں کی کیفیت ہے کہ وہ 100 جمع ہو کر کے ایک پہ حملہ کرتے ہیں، 200 جمع ہو کر کے ڈنڈے ڈاٹیاں یہ سب لے کر کے مظلومین پہ حملہ کرتے ہیں اور نہتے لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں. اب جس پہ حملہ کیا جا رہا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ بے گناہ ہے اور وہ مظلوم ہے تو ایسی صورت میں اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو اور ظالم کے ساتھ بالکل بھی تم کھڑے نہ ہو. یہ مومن کا پاور ہے. اللہ مسلمان اس طاقت کو پہچانے تو صحیح. اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو شریعت پہ عمل کرنا ہوگا، دین پہ عمل کرنا ہوگا. اگر شریعت پہ عمل ہوگا، دین پہ عمل ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی قوت دے گا کہ کوئی بھی آپ کے مقابلے میں آئے آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ آپ کی حفاظت و مدد کرنے والا ہوگا. اب آئیں دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں سے بھی انشاءاللہ العظیم کچھ آیات کو سنتے ہیں اور اس سے بھی اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. دیکھیں جو سچا مومن ہوگا، جس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے، حقیقی طور پہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، وہ کہیں اور نہیں جھکے گا اور وہ نہ ہی کسی سے ڈرے گا، کیونکہ اللہ اس کے دل کو خوف سے آزاد کر دیتا ہے. یہ مومن کی صفت ہے. یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہاں دراصل ذکر جو ہے مسجد حرام کا ہے، لیکن یہ صرف مسجد حرام کے ساتھ خاص نہیں ہے. مساجد کو آباد کون کرتے ہیں؟ حقیقت میں وہ لوگ جو مسجد کے احکام کو جانتے ہوں، جو مسجد کے آداب کو جانتے ہوں، جو مسجد میں آتے بھی ہوں، مسجد میں نماز بھی ادا کرتے ہوں، نماز کو قائم رکھتے ہوں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہوں. ایسے لوگ نہیں، ایسے ٹرسٹ نہیں، ایسی کمیٹیاں، ایسی جماعتیں نہیں جو مسجد پہ بیٹھ کر کے، مسجد کے ٹرسٹ میں جب بیٹھ کر کے مسجد کا پیسہ کھا جاتے ہیں، جو مسجد کا مال کھا جاتے ہیں. زکوٰۃ دینا تو بہت دور کی بات، جو زکوٰۃ کے پیسے جو مسجد کے لیے پیسہ آتا ہے وہ خود کھا جاتے ہیں. ایسے لوگ نہ مسجد کے متولی ہونے کے لائق ہیں، نہ مسجد کی کمیٹی میں ہونے کے لائق ہیں، نہ مسجد کے ٹرسٹ میں ہونے کے لائق ہیں. حضرت ابن عابدین شامی، امام ابن عابدین شامی بہت ہی واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں مسجد کے احکام اور ضروری مسائل کا علم نہ ہو، وہ اس کے اہل ہیں ہی نہیں کہ وہ مسجدوں پہ کے متولی بنے یا مسجدوں کے نگہبان بنے. آج کل معاملہ دراصل ایسا بن چکا ہے، چونکہ قرب قیامت میں ہم رہ رہے ہیں اور قرب قیامت کی حضور نے جو علامت بیان فرمائی وہ مسلم شریف کی وہ حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظروا الساعہ. جب سیادت، لیڈرشپ یا نگہبانی نا اہل کے حوالے کی جائے تو بس اس کے بعد تم قیامت کا انتظار کرنا،
کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، قیامت آئے گی. تو قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ جو اہل ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے، اور جو نااہل ہیں وہ مسجدوں کے متولی بنتے ہیں، کمیٹیوں پہ آتے ہیں، ٹرسٹ میں آتے ہیں، اور پھر نہ مساجد کا ویسے انتظام ہو پاتا ہے جیسے ہونا چاہیے، اور نہ اللہ کے گھر کی جو امانتیں ہوتے ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے. ایسا کرنے والے بہت بڑے گنہگار اور گھاٹے میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے. جو بھی کمیٹیوں میں ہیں، جو بھی ٹرسٹ میں ہیں، انہیں خود ایجوکیٹ ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، مسائل کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کی روشنی میں مسجد کے معاملات کو آگے بڑھانے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. اور وہ کمیٹیاں، وہ مساجد کے ذمہ دار، اور وہ لیڈران، اور وہ ٹرسٹ جو شریعت کی حدود میں رہ کر کے مسجد کی خدمت کرتے ہیں، وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ ایسے لوگوں کی کثرت فرمائے، اور اللہ ایسے لوگوں کو دونوں جہاں میں عظیم نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ انہیں بہتر صلہ عطا فرمائے، چونکہ یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جن سے اللہ اپنے گھر کی خدمت لے رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرا لی؟ جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں. یعنی وہ لوگ جو بغیر ایمان کے مسجد حرام کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو حالت ایمان میں اللہ کے گھروں کی خدمت کرتے ہیں، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا. دراصل یہ آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے وہ یہ کہ حضرت عباس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جنگ بدر میں جب یہ قید ہو کر کے آئے تو چونکہ یہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، مسجد حرام کی جو ذمہ داریاں ہوتی تھی اسے نبھایا کرتے تھے، تو جب یہ آئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ تمہیں صرف ہماری برائیاں نظر آتی ہیں. مسلمانوں سے انہوں نے کہا کہ تم ہم صرف برائیوں کو دیکھتے ہو، کہ یہ اچھائیاں جو پانی پلائی جا رہی ہیں یہ نظر نہیں آتی ہیں آپ کو؟ تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمایا کہ حالت ایمان اور حالت کفر میں جو کام کیے جائیں یہ برابر نہیں ہے اللہ کے یہاں. حالت کفر میں جو نیک کام یا اچھے کام کیے آپ کو اس کا صلہ اللہ دنیا میں دے دے گا، لیکن حالت کفر میں جو اچھے کام کیے اس کا صلہ دنیا میں مل جائے گا لیکن آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا. لیکن حالت ایمان میں جو اچھے کام ہوں گے اس کا صلہ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. تو یہ ایمان ہر عمل کی بنیاد ہے. ایمان اگر سلامت ہے تو عمل مقبول ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کا کوئی اعمال کی کوئی اس وقت حیثیت نہیں رہ جائے گی، چونکہ ان کا دار و مدار ہی ایمان پر ہوتا ہے. اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنا مال جان اور اپنے مال جان سے اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے. اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے. راہ خدا میں خرچ کرنا، راہ خدا میں لڑنا، یہ دونوں بہت عظیم عمل ہیں. اللہ کے نزدیک ان کے مرتبے جو مجاہدین ہیں اور جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی مراد کو پہنچے. حقیقت میں جو کامیاب ہیں وہ یہی لوگ ہیں. ایک اور ایک حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں جلدی سے، اور وہاں سے بھی کچھ آیات انشاءاللہ العظیم ہم سماعت کریں گے، اور اس کے بعد ہم آج کا جو درس کا یہ ہمارا سلسلہ ہے اس کا اختتام انشاءاللہ العظیم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کے اس حصے میں خاص کر کے دو مسجدوں کا ذکر فرماتا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل
وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں. یہاں دراصل ابو عامر نام کا ایک شخص تھا جو پہلے سے اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر وہ قائم ہے. یہ زمانے جاہلیت میں نصرانی راہب ہوا کرتا تھا، پادری ہوا کرتا تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون سی باتیں لے کر کے آئے ہیں، چونکہ آپ کا راستہ میرا راستہ دونوں ایک ہی راستہ ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارا راستہ میرا راستہ، تمہارا طریقہ میرا طریقہ، یہ دونوں برابر نہیں ہے. میں وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں، رہبانیت کی طرف نہیں بلاتا. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سچا دین ہے، خالص دین جس کی بنیاد توحید پر ہے، میں اس کی طرف بلاتا ہوں. بت پرستی کی طرف میں نہیں بلاتا، شرک و کفر کی طرف میں نہیں بلاتا. تو یہاں سے یہ حضور کا مخالف ہو گیا. پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اسے مسافرت کی حالت میں، حالت سفر میں بے کس و بے مددگار کر کے ہلاک کرے. حضور نے آمین کہی اس دعا پر. تو یہ ابو عامر جو تھا، پھر اس نے حضور کو چیلنج کیا کہ آپ جتنی بھی جنگیں ہوں گی ان ساری جنگوں میں شریک ہوں گا. احد کے موقع پہ اس نے یہ باتیں کہی. اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ساری جنگوں میں یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف یہ لڑا. اور جنگ حنین میں جب یہ پہنچا تو وہاں پر بھی اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کفار کے ساتھ مل کر کے لڑائی کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف یہ لڑتا رہا. پھر جنگ حنین میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو کامیابی عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، تو یہ وہاں سے نکل کر ملک شام چلا گیا، سیریا چلا گیا. اس وقت کا سیریا آج کے سیریا سے ڈیفرنٹ ہوتا تھا. اس کی باؤنڈریز اور اس کی جو بارڈرز ہیں وہ کافی وائڈ ہوتے تھے، آج کے مقابلے میں الگ ہوتے تھے. وہ سیریا الگ تھا. تو یہ ملک شام چلا گیا. وہاں نصرانیوں کی حکومت تھی اس وقت. تو جب وہ ملک شام گیا تو وہاں جا کر کے اس نے وہاں سے مدینے کے جو منافقین تھے ان کو خط لکھا. ان کو خط لکھ کر کے یہ کہا کہ تم جو ہے ایک مسجد بنا لو تاکہ میں جب وہاں آؤں تو ہم اس مسجد میں بیٹھ کر کے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر سکیں. میں یہاں کے نصرانیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھار رہا ہوں کہ وہ تیار ہوں اور مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے وہ ایک لشکر بھیجے. میں جب وہ لے کر کے آؤں گا کہ تو تم اندر سے میری مدد کرنا اور باہر سے میں وہ لشکر لے آؤں گا تو ہم اس طریقے سے مل کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے. تو اس کے یہ کہنے پہ منافقین نے ایک مسجد بنائی اور وہ مسجد جو ہے مسجد درار ہے. اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے وہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دعوت دیتے. چونکہ وہ موقع جنگ تبوک کا تھا، حضور تبوک کی تیاری فرما رہے تھے تو حضور جنگ تبوک میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. جو منافقین آئے تو حضور نے فرمایا اس وقت تو میں تبوک کے لیے نکل چکا ہوں، جنگ کی تیاری میں ہوں، راہ میں ہوں، لہذا اب آنا میرا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. میں واپسی جب ہوگی اس کے بعد دیکھوں گا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پہ آیات نازل فرمائی اور خبر دی کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس مسجد میں بالکل بھی قائم نہ جائیں، وہاں جا کے آپ امامت نہ کریں، کیونکہ یہ اگرچہ ظاہراً یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے امامت کریں تو ہمیں برکت حاصل ہوگی، یہ صرف ان کا ظاہر ہے، ورنہ ان کا باطن بہت ہی گندا ہے. یہ آپ کے خلاف سازشیں بنانے کے لیے انہوں نے یہ عمارت بنائی ہے جسے انہوں نے مسجد کا نام دیا ہے. تو اسی کا یہاں پہ ذکر ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں تم کبھی بھی کھڑے نہ ہونا. اے محبوب اس میں جا کے کبھی نماز مت پڑھنا، ہرگز مت پڑھنا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی. یہ مسجد مسجد قباء ہے. مسجد قباء کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں.
واللہ یحب المطہرین، اور اللہ ستھرے اللہ کو پیارے ہیں، اللہ ستھروں سے جو پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو حکم دیا کہ جا کر اس عمارت کو، اس ڈھانچے کو ڈھا دے اور اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں، کیونکہ وہ حقیقت میں مسجد نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کے تحت بنائی گئی عمارت ہے۔ یہ مسجد قباء جو ہے، جب حضور کا قیام جب حضور ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو قباء میں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں یہ مسجد قائم ہوئی، اور یہ وہ مسجد ہے جس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہاں اگر 2 رکعت نماز پڑھیں تو اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قباء کی طرف جایا کرتے، اور خاص کر کے سنیچر کے دن ہر ہفتے کو حضور مسجد قباء میں تشریف لے جاتے، سیٹرڈے کو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، جو لوگ وہاں جائیں مدینہ منورہ میں تو انہیں بھی چاہیے کہ مسجد قباء کی حاضری کا وہ شرف حاصل کریں، اور سیٹرڈے کو اگر پاسبل ہو تو جائیں تاکہ اس سنت پہ عمل ہو۔ اب یہاں جو ہے طہارت و پاکیزی کا ذکر فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوئی تو انصار سے پوچھا، کیا ہے انصار، آپ طہارت اور پاکیزگی کیسے حاصل کرتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ تو انصار نے فرمایا کہ اس وقت معاملہ یہ ہوتا تھا کہ استنجا وغیرہ کے لیے ڈھیلوں کا استعمال ہوتا تھا، اور لوگ ڈھیلے استعمال کرتے تھے، تو بڑے استنجا کے لیے ڈھیلے بھی انصاری صحابی استعمال کرتے تھے، اس کے بعد پھر پانی کا بھی استعمال کرتے تھے، اور خوب پاکی کا اہتمام کرتے تھے، طہارت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکی کا یہ اہتمام بہت پسند آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں ان کا ذکر فرمایا، اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر، وہ بھلا، یا وہ جس نے اپنی نیو چینی یعنی اپنی بنیاد رکھی ایک گراؤ کے گڑھے کے کنارے، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھے پڑے، یعنی جہنم کی آگ میں چلا جائے، گر جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں کفار کے ان حالات کا ذکر ہوا، منافقین کے ان حالات کا ذکر ہوا کہ مسجد جو انہوں نے بنائی تھی اس کی بنیاد جو ہے شر پہ تھی، خیر پہ نہیں تھی، اور ان کے دلوں کا بھی بیان اللہ یہاں فرماتا ہے کہ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ وہ تعمیر جو چنی، وہ جو بلڈنگ انہوں نے، عمارت انہوں نے بنائی تھی جسے مسجد کا نام انہوں نے دیا، ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، یعنی بنا تو لیا لیکن جو ان کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، تو یہ درد، یہ کیفیت، ہمیشہ یہ حسرت ان کے دل میں رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وہ اندر ہی اندر کڑتے رہیں گے، اندر ہی اندر جلتے رہیں گے کہ ہم نے جو مقصد کے لیے بنایا تھا مقصد پورا نہیں ہوا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس کے بعد مومنین کی صفات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے جو خرید لیا ان کی جانوں کو، اس کا ذکر ہوا، فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور ان کے جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی راہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، اللہ کی راہ میں لڑے تو مارے اور مرے، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون، تو اللہ سے زیادہ قول کا پورا یعنی اللہ سے زیادہ کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت و خوشخبری ہے کہ مومنین سے اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہاری جانوں کا خریدار میں ہوں،
تمہارے مالوں کا خریدار میں ہوں. اب ذرا سوچیں تو صحیح، یہ مال ہو، یہ جان ہو، یہ سب تو اللہ نے ہی دی ہے، یہ اللہ کا دیا، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے اونر نہیں ہیں. اس کے باوجود یہ اللہ کی رحمت ہے اور بہت بڑا شرف ہے مومنین کے لیے، خاص کر مہاجرین و انصار جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کی، صحابہ کی وہ جماعت، ان کے لیے اور ان کے قدموں کی برکت میں قیامت تک آنے والے مومنین جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے خالص رضا کے لیے، رضا الہی کے لیے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے ان کے مال و جان خرید لیے ہیں اس بدلے میں کہ اللہ اس کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرمائے گا، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعلین پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کوئی خطا ہو، غلطی ہو، لغزش، لفظاً سہواً قصداً لفظاً معناً عمداً، کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو، اللہ اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعلین پاک کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں.